अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट संगत मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइज। नाज़रीन, लॻभॻि 76-77 साल थी विया आहिनि 1947 में पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान जी आज़ादी थी ऐं ॿ जुदा वतन बर सग़ीर में जेके आहिनि उहे ठाहिया विया। पोइ तॻिते हली वरी बांग्लादेश बि ठहियो। पर इहो सॼो अरसो जेको आहे हिकिड़ी टग ऑफ वार रही, ॿ टे जंगूं थी चुकियूं आहिनि। हिंदुस्तान कश्मीर जे बारे में उनजी जेका पॉलिसी आहे, पाकिस्तान तोड़े ख़ुदि अरुंधति राय समेत ॿिया जेके हिंदुस्तान जा जेके अवाम दोस्त, जेके इंसानी हक़नि ते कमु कंदड़ जमहूरियत दोस्त जेके लेखक आहिनि, अॻवान आहिनि, दानिश्वर आहिनि, उहे इन ते बार बार इन जो ज़िक्र कंदा रहिया त कीअं हिंदुस्तान जेको आहे न सिर्फ़ु हिंदुस्तान जे अंदरि पर हो पंहिंजे ख़िते में कीअं टेरर थो फैलाए। आलमी ताक़तूं, वॾा मुल्क सियासी पंहिंजे मफ़ादनि जे करे पाकिस्तान, कश्मीर ऐं उन जे मौक़ुफ़ खे जेको आहे अॼु ते हुननि उहो रिस्पॉन्स न ॾिनो। हालांकि गॾियल क़ौमुनि जूं करारदादूं कश्मीर जे बारे में प्लेबिसिट जूं यानी आम राय दही जूं जेके आहिनि उते उन जूं मंज़ूरु कयल आहिनि, पर उहे मामला उते पिया आहिनि ऐं हिंदुस्तान कश्मीर जे अंदरि जहिड़े नमूने सां जेके कार्रवायूं कयूं आहिनि उन ते आलमी बिरादरी पंहिंजनि सियासी मफ़ादनि जे करे ख़ामोश रही। पाकिस्तान केतिरा भेरा चयो त हिंदुस्तान कार्रवायूं करे पियो पाकिस्तान जे अंदरि। पाकिस्तान जे मथां त इल्ज़ाम जॾहिं लॻा मुंबई पंहिंजो इहो जेके ट्रेनुनि जा हादसा पंहिंजो मेट्रो जे अंदरि जेके थिया या ॿिया जेके थिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान जे मथां इल्ज़ाम लॻाया। पर पाकिस्तान जॾहिं बि इहा ॻाल्हि कई त हिंदुस्तान जी इन्फिल्ट्रेशन आहे, पर हू जेको आलमी सतह ते 9/11 खां पोइ जेको मुस्लमाननि जे बारे में जिहादी ऐं मिलिटेंसी वारो जेको तस्वुरु हुयो, उन्ही जी आड़ वठी सॼी आलमी बिरादरी ॼण चयो त हिंदुस्तान वारे चैप्टर जे बारे में ॻाल्हाइण खां बिल्कुलु नाबरी वारे छॾी ऐं पाकिस्तान जे मथां हिंदुस्तान जे इल्ज़ामनि खे त दुनिया ॿुधंदी रही। पाकिस्तान जे अंदरि ख़ुदि कलभूषण खां वठी जेको आहे इहो सॼो कुझु थियो उहो सभिनी जे साम्हूं आहे। हाणे कैनेडा जे सदर जस्टिन ट्रूडो साहब चयो त हू जॾहिं G20 जे उन में वियो त हुन हिंदुस्तान जे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खे चयो त तव्हांजे इदारनि कैनेडा में घिरी कैनेडा जे अंदरि रहंदड़ कैनेडा जे शहरी सिख अॻवान खे क़तलु कयो आहे। ऐं उहा ॻाल्हि जॾहिं ट्रूडो साहब जॾहिं चई, उनखां पोइ सॼी दुनिया जेका आहे अमरीका समेत सॼी दुनिया जेका आहे इन मामले ते उथी बीठी ऐं हुननि चयो त इहा बिल्कुलु एग्रेशन आहे। ऐं शुक्र आहे जो पाकिस्तान जे अंदरि त हिंदुस्तान जेके कार्रवायूं कयूं पिया उहा दुनिया खे एग्रेशन न पई लॻी। ख़ुदि कश्मीर जे अंदरि जेको हिंदुस्तान जेके कार्रवायूं कयूं पिया उहा उन्हनि खे इंसानी हक़नि जी वायलेशन कोन पई लॻी। ख़ुदि जेको हिंदुस्तान जे मुस्लमाननि जे बारे में उन्हनि जो जेको सिटीज़नशिप जो राइट खसण जे बारे में जेको लॉ हुननि ठाहियो, उन ते पंहिंजो उतां जे हिंदुस्तान जे अदीबनि शाइरनि पंहिंजो जेको आहे साइंसदाननि इवन पंहिंजा जेको आहिनि पंहिंजा वापसि करे छॾिया पंहिंजो टाइटल जेके सरकारी मेडल मिलियल हुया, अवॉर्ड मिलियल हुया। पर तंहिं हूंदे बि सॼी दुनिया खे उहा हिंदुस्तान जी मोदी मेंटेलिटी जेका आहे जेका फाशिज़म ते ॿधियलु आहे उहा नज़र कोन आई। पर हाणे कैनेडा जी सॉइल ते जीअं त क़तलु थियो आहे तंहिंजे करे उहा हाणे उन्हनि खे नज़र आई आहे। पर देरि आहे दुरुस्त आहे, सॼी दुनिया कंडेम करे पई ऐं यकीनी तौर ते मोदी जो जेको चहिरो जेको हुन यको हिकिड़े पंहिंजो पाण खे, हालांकि पाकिस्तान मुसलसल इहो चवंदो रहियो, पाकिस्तान जूं मुख़्तलिफ़ हुकूमतूं चवंदियूं रहियूं, ख़ासि तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु पंहिंजी हर कैंपेन में इन मामले ते चवंदो रहियो त हिंदुस्तान जो कीअं चहिरो जेको आहे उहो तब्दील थियो आहे, ख़ासि तरह हिन मोदी जे मुसलसल जेका हुकुमरानी आहे उनजे करे। सो इन मामले ते गुफ़्तगू कंदासूं शाहीन कुरैशी साहिब सां गॾु आहे। उनखां पोइ इलेक्शन जो मामिलो बि खणंदासूं पाकिस्तान जे अंदरि, उनमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो जेको बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जो बयानु आहे उन ते हाणे रद्द अमल अचणु शुरू थी विया आहिनि ऐं जिन खे इहा चूंड लॻी आहे उन बयान जी, उन्हनि जूं पंहिंजो रड़ियूं वाक़ा बि अचणु शुरू थी वियूं आहिनि, वज़ाहतूं बि अचणु शुरू थी वियूं आहिनि, उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। पर शुरूआति कयूं था मोदी सरकार जी जेका मुल्क खां जे अंदरि जेका मिलिटेंसी आहे मुस्लमाननि जे ख़िलाफ़ु, सिखनि जे ख़िलाफ़ु ऐं ॿियनि
मज़हबी अक़लियतनि जे ख़िलाफ़ु, ईसाइनि जे ख़िलाफ़ु, ऐं हाणे उहा मुल्क खां ॿाहिरि जेको ऑपरेट करे पई, ऐं हुनजो जेको मुल्क खां ॿाहिरि दहशतगर्द कार्रवाइनि जो जेको हाणे पाकिस्तान जी ॻाल्हि त शायदि दुनिया न मञे, पर हाणे कैनेडा जो वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो साहब जो है उन्हें यह गाल किया। कुरैशी साहब, आप इस पे क्या तबसरा करेंगे? जनाब फयाज नाइक साहब, ये इस वक्त इंटरनेशनल मसला बन गया। इंडिया का जो किरदार था बला से कि पिछले दिनों G20 में इंडिया के अंदर जो है उन्होंने अमेरिका के सदर जो बाइडन और दीगर रहनुमाओं को इकट्ठा कर रखा था, लेकिन वहां पर भी जब जस्टिन ट्रूडो गए तो उनका कहना यह है कि उन्होंने खुद जो है मोदी से बात की थी कि भाई ये हमारे यहाँ पर सिख जो है एक रहनुमा को कत्ल किया गया है ब्रिटिश कोलंबिया में, वैंकूवर में, तो आप जो है इसके अंदर आपके लोग मुलव्वस पाए गए, इसकी इंक्वायरी करें। उसके बाद ये बात तो अब उन्होंने जो है इसका इजहार किया है, लेकिन इससे पहले जो है इंडियन मीडिया ने जब G20 का इजलास हो रहा था तो ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि वहां पर जस्टिन ट्रूडो को जो है कोल्ड शोल्डर दिया गया। असल बात ये थी कि उन्होंने इस पर बाज़ाब्ता एक एहतजाज किया कि हम अपनी मुल्की सालमियत के खिलाफ इस तरह के इक़दाम समझते हैं कि इंडिया की जो है एजेंसियों के लोग आकर हमारा कैनेडियन नेशनल जो है उसे कत्ल कर दे, इसे जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, तो लिहाजा इसकी कार्रवाई की जाए इस पर। तो वो कार्रवाई की बजाय उन्होंने जो है कनाडा को बहुत कोल्ड शोल्डर दिया। उस कॉन्फ्रेंस के दौरान में भी बहुत अजीब रवैया रहा, लेकिन लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर जस्टिन ट्रूडो वहां पर वजीर आजम हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो उसकी वजह यह है कि वो ट्रूडो के बेटे हैं। ट्रूडो जो हैं वो एक डेमोक्रेट थे और आपने देखा होगा कि जस्टिन ट्रूडो जो है जुल्फकार अली भुट्टो शहीद और बेगम नुसरत भुट्टो की साथ खेल रहे हैं जब ट्रूडो साहब जो है ना, जस्टिन ट्रूडो एक बच्चे के तौर पे हैं। तो ये वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, अजीब भी लगेगा कुरैशी साहब। अमूमी तौर पर जो अमेरिका की आवाज आ रही है आपको, कनाडा की दीगर क़यादतें और नुक्ता नजर रखती हैं। अब लेकिन इंडिया का जो एक बहरूप आवाज आ रही है आपको, अरसे से आ गया हुआ है सामने। मुझे आवाज नहीं आ रही, कुछ कह रहे हैं आप? जी, मैं ये कह रहा हूं कि भारत की अपना दीदा दिलेरी तो देखें कि वहां पे उसने कनाडा के अंदर अपने शहरियों को एडवाइजरी जारी की है कि कनाडा में रहते हुए हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियां जो हैं, मतलब वो जो सिख प्रोटेस्ट वगैरह करते रहते थे, उनसे एहतियात बरता जाए। ये एक तरह की धमकी वहां पे दी गई है हिंदुस्तान की हुकूमत इस सारे मामले पे, बजाय इसके कि वो एपोलोजेटिक हो, वो बैकफुट पे जाए। उन लोगों ने एक तरह से हिंदुस्तान में कनाडा में रहने वाले सिख लोगों को एक धमकी दी है कि हिंदुस्तान मुखालिफ जो सरगर्मियां हैं उनसे एहतियात बरती जाए। देखिए, ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि वो अपोलोजेटिक हो, ये तो इंडिया का एक जो फाशिस्ट चेहरा सामने आ रहा है, जिसे कल पाकिस्तान के वाहिद सियासी रहनुमा बिलावल भुट्टो ने कल इंडिया का बदमाश चेहरा का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ये तो मोदी की बदमाशी सामने आ गई है। पहले वो गुजरात का कसाई था, अब आप ये देखिए कि जहां जो भी वहां पर नॉन हिंदूज हैं, यानी अकलियत का लफ्ज जो है बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं करते, मैं भी नहीं समझता, हर एक का अपना मजहब होता है, लेकिन वहां पर जो एक हिंदुत्व का एजेंडा लेकर, और चूंकि ये इलेक्शन का 24 आ गया 2024 जो है साल, तो जो वहां पे एक फाशिस्ट टेंडेंसी जो है मोदी ने फैला दी है, वो मॉन्स्टर जो है अब खुद इंडिया के लिए बड़ा खतरनाक बन चुका है कि 1 बाय 1 एक एक करके पहले उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया, क्योंकि मोदी तो खुद जब जो है गुजरात का वजीर आला था तो ये बाबरी मस्जिद और दीगर वाकयात के ऊपर ये मुसलमानों का कातिल मशहूर है, जिसे जो है हमारे बहुत सारे जो है हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले सेकुलर जो हैं डेमोक्रेट्स जो हैं वो इसको कातिल समझते हैं मोदी को,
اور مودی سر کی آپ وہ کو میں نے اپنے پالیسیاں. انٹرو میں بتایا کہ کس طرح اپنا ہندوستان کے سائنسدانوں نے، ادیبوں نے، دانشوروں نے وہ جو سرکاری میڈل انعامات اور القابات ملے تھے وہ واپس ریٹرن کیے تھے جب اس نے اپنا وہ سٹیزنز ایکٹ پاس کیا تھا جس میں مسلمانوں کے بارے میں وہ جو اپنا اس میں ڈسکریمنیٹ کیا گیا تھا. جی 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 230. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اس کے بعد یہ سلسلہ منی پور چلا گیا، وہاں انہوں نے عیسائیوں کا قتل عام کیا، اور گزشتہ دنوں میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا تو 234 کے قریب جو ہے وہ گرجا گھر جو ہے نظر آتش کر چکے ہیں. تو یہ انڈیا کا جو چہرہ وہی طالبانی چہرہ یا انتہا پسندانہ چہرہ، میں تو چونکہ جب بھی کبھی بات کرتا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ انڈیا کو یہ چیز کھا جائے گی. دیکھیے تاریخ کا ایک ایسا چیپٹر ہے کہ جب کولڈ وار تھی اور انڈیا کا جھکاؤ اندرا گاندھی کے دور میں سوویت یونین یا بعد ازاں روس کی طرف ہوتا تھا. لیکن قریشی صاحب اس معاملے پہ میں سمجھتا ہوں کہ مودی، ہندوستان، چہرہ، فاشزم، ہندتوا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ حقیقت ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کو ہم یو این کہتے ہیں، جس کو ہم دنیا کے سپر پاور کہتے ہیں، عالمی طاقتیں کہتے ہیں، جس کو ہم امریکہ کہتے ہیں، برطانیہ کہتے ہیں، جرمنی کہتے ہیں، فرانس کہتے ہیں، ایون ہم رشیا اور چائنا کہتے ہیں، ان ساری طاقتوں نے اس سارے معاملے میں اپنے سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے ان ممالک اور ان اداروں نے جس طرح یہ عالمی سطح کی اس طرح کی کارروائیوں پہ طوطا چشمی کی ہے، چشم پوشی کی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ اس سارے کے ساتھ ساتھ وہ جو گلوبل سسٹم ہے وہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا. ہمارے مطلب ہے پوری دنیا کی عوام کے ساتھ، پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا. وہ فیکٹر بھی بڑا اہم ہے. اب دیکھیں یہ تو ہم آج ایک سکھ رہنما کی بات کر رہے ہیں. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ وہ ترکی کے اپنا اس کے اندر اپنا کاشگی ہمارے جو صحافی دوست تھے اس کا قتل کیا گیا اور ہندوستان امریکہ کے اداروں نے رپورٹ دی کہ اس میں اپنا اس وقت جو اپنا کنگ کا بیٹا کراؤن پرنس بنا ہوا ہے MBS محمد بن سلمان اس کی ڈائریکٹ انوالومنٹ تھی. یہ امریکہ کے اداروں کی رپورٹ تھی جس پہ بائیڈن صدر ہونے سے پہلے اتنا بڑا سیخ پا ہوتے تھے اور بیان دیتے تھے. پھر جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو اس بائیڈن کا رویہ اس MBS کے ساتھ کیا رہا. تو یہ تو پورا سسٹم دنیا کا جو ہے، میں تو گلہ اس سے کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے کشمیری 75 سالوں سے ہندوستان کے اس میں پس رہے ہیں. اور اس میں صرف مودی اکیلا نہیں ہے، جو اپنا کانگریس کی حکومت تھی وہ بھی کوئی اچھی حکومت نہیں تھی. اگر سکھوں کی بات کی جائے تو وہ جو اندرا گاندھی کی حکومت تھی وہ کوئی سکھوں کے معاملے میں کوئی رحم دل حکومت نہیں تھی. یہ تو ہم اب مودی کو اور اس کے ہندتوا کو، کیونکہ وہ بی جے پی ہے، رائٹ ونگ ہے، لیکن خود کانگریس کی جو گورنمنٹ تھی ہندوستان کے اندر اس کا سکھوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ جو رویہ تھا وہ بھی کوئی قابل فخر تو نہیں ہے، وہ پرو ڈیموکریسی تو نہیں ہے، وہ تو کسی طرح اس کو بھی فخریہ تو پیش نہیں کیا جا سکتا. نہیں یہ بات بالکل آپ کی درست ہے. جہاں تک کہ آپ جو ہے 5 جو ہے مستقل ارکان، چونکہ کل بھی جو اجلاس ہو رہا تھا UNGA کا، وہاں یہ کہا گیا کہ پوری دنیا جو ہے ان 5 ملکوں کی جنگ کے نتائج بھگت رہی ہے اور وہ ذمہ دار ہیں. تو میں جہاں تک جو ہے یونائٹڈ نیشن وغیرہ کا ڈھکوسلا، وہ کشمیر کا معاملہ ہو، وہ فلسطین کا معاملہ ہو، افریقہ کے اندر ہو، وہ تو اس کے اندر کوئی دوسری بحث نہیں ہے. لیکن میں جو کولڈ وار کی بات کر رہا تھا تو اس وقت دیکھیے اندرا گاندھی وغیرہ جو ہیں وہ پرو سوویت یونین یا رشیا تھے. تو اس وقت CIA انڈیا کو جو ہے توڑنے کے لیے خود جو ہے یہ خالصتان کی تحریک شروع کروائی تھی. لیکن ٹھیک ہے قومی تحریکیں ہوتی ہیں اور قومی جو ہے علاقائی طور پہ جو ہے صوبائی خود مختاری اور دیگر ان کی شناخت کے معاملات اور ان کی محرومیوں کے مسائل ہوتے ہیں. ہم تو خود ملٹی جو ہے پروونس والے ایک وفاق ہیں، ہم سمجھتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے وہ رول اور تھا. اس کے بعد آپ دیکھیے وہ کیوں رول اور تھا جب اس وقت بھی ہندوستان نے
کیا بنگالیوں کی گریونسز اپنی جگہ پہ تھے، لیکن کیا اندرا گاندھی کی ہندوستان سرکار نے ان گریونسز کو کے اوپر پیٹرول ڈال کے آگ بنایا اور ان کو پھر ملٹری سپورٹ دی؟ ہندوستان اگر دنیا کے باقی ملکوں کے ساتھ ایسا کرے گا تو ہندوستان کے ساتھ کیوں نہ ایسا کیا جائے؟ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں اس کے اندر ایک بڑی اپنے نقطہ نظر کو جو ہے پلیڈ کروں گا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ عالمی طاقتوں کے اشاروں پر سیاست کرتے ہیں، علاقائی کرتے ہیں، جس طرح آج انڈیا کا کردار جو ہے اسی امریکہ نے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈیفرنٹ کر دیا ہے، تو جو ہے امریکہ اس وقت جو ہے اس کے مظالم چاہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، چاہے وہ پورے انڈیا کے ساتھ ہو رہے ہیں، چاہے وہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آ کے اس موضوع پہ اور جو ہمارا دوسرا موضوع ہے اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین وقت آپ کو واپس پروگرام جس سلسلے کا کہتے ہیں ویلکم بیک ناظرین پروگرام جس سلسلے کے اॻिते वधायूं गुफ़्तगू लंदड़ आहे हिंदुस्तान जे दहशतगर्दी जेका सॼी दुनिया जे साम्हूं वाक़ी थी वई आहे। सिख रहनुमा जेको कैनेडा में जो शहरी हो उते रहंदो, हिंदुस्तान जे इदारनि हितां वञी उनखे उते क़तलु कयो ऐं उनखां पोइ जेको आहे जस्टिन ट्रूडो साहब जेको आहे उहा शिकायत हिंदुस्तान जे वज़ीर आज़म सां G20 मुल्कनि में कई ऐं पोइ इहो पब्लिक ॻाल्हि कई ऐं जंहिंखां पोइ ॿिन्ही मुल्कनि जा सफ़ारती तालुकात त ख़राबु थिया, पर अमेरिका समेत आलमी बिरादरी हाणे उन मामले ते ॿाहिरि निकिरी आई आहे। उन ते गुफ़्तगू लंदड़ हुई। कुरैशी साहब खां कंक्लूडिंग रिमार्क्स वठी ॿिए मौज़ू तरफ़ हलंदासीं ऐं ॿियो मौज़ू आहे पाकिस्तान जे अंदरि चूंडूं ऐं चूंडुनि में बि ख़ासि तरह जेका हिकिड़ो त इजलास घुरायो वियो आहे 4 अक्टूबर ते ऐं उन सां गॾोगॾु इहो चयो वियो आहे त ही पंहिंजो असांखे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो जेको लेवल प्लेइंग फील्ड वारो जेको मामिलो हुयो उहो उन्ही ते जेको आहे गुफ़्तगू कंदासूं, छाकाणि त ही इंतिहाई अहम ॻाल्हि आहे लेवल प्लेइंग फील्ड वारो मामिलो, छाकाणि त पाकिस्तान जे अंदरि हर चूंड जे बारे में इहो चयो वञे थो त उहा चूंडूं जेके आहिनि उहे इंसाफ़ ते ॿधल कोन थियूं ऐं उनमें जेको आहे काफ़ी माण्हू काफ़ी इदारा जेके आहिनि असां वटि उन जे बारे में इहो चयो वेंदो आहे त उहे कॾहिं RTS सिस्टम बंदि करे था छॾनि, कॾहिं उहे ॿियो को अहिड़ो था कनि, प्री पोल मैनूवरिंग थिए थी, माण्हुनि खे चयो वञे थो त तव्हां फलाणनि पार्टियुनि में वञो। ये समूरा मामला असां ॾिसंदा रहिया आहियूं। कुरैशी साहब, उस मौजू जो हमारा हिंदुस्तान के बारे में था उस पर आप अगर कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहें तो ठीक, नहीं तो हम अपना इलेक्शन की तरफ डिस्कशन को ले जाएं। जी जी कुरैशी साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है, वो ड्रॉप हो रही है आज कॉल, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि अगर आपने उस हिंदुस्तान के दहशतगर्दी के हवाले से कुछ कंक्लूड करने के लिए कोई रिमार्क्स आपके पास बचे हैं तो ठीक, नहीं तो ये जो इलेक्शन का मामला है जिसके हवाले से 4 अक्टूबर को फिर इजलास भी बुलाया गया है पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उसके साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड का जो बयान बिलावल साहब ने दिया था उसका इको जो है वो कल पूरे पाकिस्तान में हमें सुनने में मिला और बहुत सी वजाहतें भी हमें मिली, सुनने को मिली। तो मैं चाहूंगा कि फिर इलेक्शन की तरफ जाए। जी बस मैं 2 जुमले कहना चाहता हूं कि मैं आपकी बहुत सारी बातों से इत्तफाक करता हूं कि भाई जो UNO का कोई किरदार नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि अमेरिका का जो साम्राज्य जो है पॉलिसी थी वो आज भी बरसरे अमल है कि कल तो वो तनकीद करते हैं कि अगर किसी अक़लियत के साथ जो है सलूक हो रहा हो किसी माशरे में, लेकिन इस वक्त हालांकि वहां पर 250 जो है चर्च जल गए, मुसलमानों की बाबरी मस्जिद समेत हजारों मुसलमानों को उन्होंने विक्टिमाइज किया, कश्मीर को उन्होंने कॉलोनी बना के रख दिया, गैर मार्शल लॉ अमली तौर पर नाफिज है, और अब उन्होंने सिखों के खिलाफ भी वहां पर ऑपरेशन किया है, और इंतखाबात के अंदर हिंदू वोटों की अक्सरियत की बुनियाद पर मोदी ये गेम कर रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि चूंकि अमेरिका के और यूरोप के मफादात जो हैं
چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے ہیں. سر یہ میں آپ کو بتاؤں قریشی صاحب یہ بہت لمبا بحث چلا جائے گا, شاید ہمارے پاس پھر دوسرے موضوع کے لیے نہیں بچے گا. اس وقت امریکہ کا مسئلہ بھی نہیں ہے, اس وقت تو ہمارے اسلامی برادر اسلامی ممالک جو ہیں ان لوگوں نے جو نئی اپنا دوستیاں بنائی ہیں آپ کے ہندوستان کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے اپنا یمن جنگ کے اندر سپورٹ نہیں کی تھی تو مودی صاحب کو یو اے ای کے اندر بلا کے اسٹیڈیم میں اتنا بڑا جلسہ کروایا گیا تھا, اور وہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہندوستان اور یو اے ای کا نکلا تھا وہ آپ اگر پڑھ کے دیکھیں تو وہ تو آپ کو اپنا بی جے پی کا کوئی پریس ریلیز ملے گا پاکستان کے خلاف, اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں تھا. تو ہمارے اب اس معاملے کو لے جائیں گے تو صرف امریکہ اور سامراج کا معاملہ نہیں ہے, ہر ملک جو ہے اپنے تئیں اس سارے معاملے پہ میں نے کہا کہ اپنے سیاسی اور کاروباری مفادات کے بنیاد پر سب نے طوطا چشمی کی ہے اس سارے معاملے سے, ہندوستان کے رویے کی اس حوالے سے. جی ہاں, لیکن انڈیا کا فاشسٹ چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے, اور جس طرح کلبھوشن کے معاملے پہ بلاول نے بے نقاب کیا تھا تو پاکستان کا واحد سیاسی رہنما ہے جس نے کل اس کی بہت مذمت کی ہے. ہم پاکستان کے الیکشن کی طرف. جی سر, یہ جو بات چلی ہے یہ بھی میں یہیں سے آغاز بلاول بھٹو سے ہی کر دیتا ہوں کہ گزشتہ چوتھے روز بھی انہوں نے جب لاہور کے اندر دیگر جو ہے لوگوں کے ہاں, کارکنوں کے ہاں جن کے ہاں کوئی مرگ ہو گئی ہے یا کچھ عوامی رابطہ کر رہے ہیں اپنے کارکنوں کے پاس جو ہے طبیعت پوچھ رہے ہیں, افسوس کر رہے ہیں, فاتحہ خوانیاں زیادہ تر فاتحہ خوانی کر رہے ہیں. جی ہاں, تو یہی میں لفظ نہیں یاد کر رہا تھا. تو جو یہ سلسلہ جاری ہے وہاں پر جب پریس سے انہوں نے بات کی ہے تو انہوں نے جو ہے یہ اس معاملے کے اوپر پھر کھل کر نون لیگ کے بتا دیا کہ بھئی چونکہ اگر شکایت مسلم لیگ کے ہے, کیونکہ رپورٹر نے جب سوال کیا کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں تو کن کی, تو ابھی اس کا سوال پورا نہیں ہوا تھا تو بلاول صاحب نے کہا کہ میرا مطلب ہے مسلم لیگ نون. تو انہوں نے کہا جب مسلم لیگ نون مجھے نظر آئے گی تو مسلم لیگ نون کا نام لوں گا, اگر مجھے کوئی اور نظر آتا تو میں ان کا نام لیتے ہوئے بھی نہ ہچکچاتا. لیکن یہ معاملات جب چل ہی رہے تھے تو اس کے بعد رات کو جو اور پروگرام جو ہیں ٹی وی پہ دیکھنے کو ملے اس میں خورشید شاہ صاحب نے بھی یہی کہا. انہوں نے اس کے اندر خواجہ آصف بھی تھے سابق وزیر دفاع نون لیگ کے, تو وہ باری باری آئے ہیں, اکٹھے تو نہیں تھے جو سوال جواب ہوتے. تو اس میں خورشید شاہ نے بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ جو ہے نون لیگ کی حکومت ہے مرکز میں اور اس کے اظہار ہیں, اور اگرچہ آصف علی زرداری صاحب کوئی اس طرح کا جھگڑا نہیں چاہتے نون لیگ سے جو ماضی کا ایک شاخسانہ رہا ہے, لیکن اگر وہ جو ہے بلاول کے جو وہ کی ڈیمانڈ ہے کہ زرداری صاحب نے میرے ہاتھ باندھ رکھے ہیں اور اگر وہ میرے ہاتھ کھول دیں تو پھر میں ساری چیزوں کے جواب دے دوں, میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں. تو اس پہ جو ہے خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ زرداری صاحب نے اچھا کر رکھا ہے کہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, لیکن اس کا جو ہے ان کو نون لیگ کو کوئی جائزہ لینا چاہیے ورنہ معاملات بہت آگے چلے جائیں گے. تو خواجہ آصف نے کہا کہ میں خود چاہتا ہوں کہ بھئی ایسا تاثر ہے, یہ سنی سنائی باتیں ہیں, وہ جو ہیں بیوروکریٹ ہمارے بندے نہیں ہیں, حالانکہ وہ پرنسپل سیکرٹری نواز شریف اور شہباز شریف کے رہ چکے ہیں. تو لیکن وہ اس میں انکاری نظر آ رہے تھے. لیکن یہ چیز انہوں نے کہا کہ میں تو خود چاہتا ہوں کہ جس طرح 15-16 مہینے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے ہم نے مل کر ملک کے مسائل حل کیے ہیں, ہمیں مل کے الیکشن لڑنا چاہیے. تو وہ ایک روز پہلے بھی خواجہ آصف کا نقطہ نظر کچھ اور ہے اور مریم نواز کا نقطہ نظر کچھ اور ہے, چونکہ وہ اپنے لیے سیاست کی گنجائش جو ہے نکال رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ خواجہ سعد رفیق جو گزشتہ دنوں سابقہ اسمبلی کے اندر اعتراف کر چکے تھے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی جو کوشش کی تھی اور جو لڑائیاں کرتے تھے وہ ہماری خام خیالی تھی, اور تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ کسی سیاسی فلسفے کو ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن انہوں نے بھی گزشتہ دنوں مریم ہی کی پالیسی کے اوپر چلتے ہوئے پیپلز پارٹی کو بلو دی بیلٹ لے لیا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف جو ہیں وہ انگیج کرنے کے رکھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل اتنے زیادہ گمبھیر ہیں کہ جس طرح بلاول کل بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی
بھی پارٹی جو ہے یہ کو تنہا پاکستان کے مشکل ترین حالات کا سلوشن، اقتصادی اور سیاسی مسائل کا حل نہیں دے سکتی۔ سر تو مسئلہ اقتصادی معاملات کا اور سیاسی معاملات کا، اس سے پہلے جو معاملہ ہے وہ سب سے پہلا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک کو ایک نارمل اسٹیٹ کے طور پر چلایا جائے، اور اس کے لیے سی او ڈی کیا گیا تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی جو کیا گیا تھا اس کی بنیاد یہی تھی کہ ملک کو ایک نارمل پارلیمانی ڈیموکریٹک کنٹری کے طور پر چلایا جائے اور اس کو بائی بک چلایا جائے۔ یہ جو باہر سے بناتے ہیں، اور جس کا گلہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آخری تقریر میں کیا تھا کہ ان دونوں نے یعنی میاں نواز شریف اور صدر آصف علی زرداری صاحب نے جو فیصلے کیے ہیں ہمیں آنے والے 30 سال بھگتنا پڑے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی ہمارے سیاسی پارٹیوں نے آزادانہ فیصلے نہیں کیے، کوئی نہ کوئی 9 مئی کا بہانہ بنا کے ماورائے جمہوریت جو قوتیں ہیں ان لوگوں نے ان سے فیصلے کروائے، اور اب اس کا جو ہے اپنا ثمر جو ہے وہ نون لیگ کو مل رہا ہے، جس پہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں۔ حقیقت تو دکھنے میں تو یہ آتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ نون لیگ کی تو تاریخ کو ہم بارہا ڈسکس کر چکے ہیں، ان کی تاریخ جو ہے وہ بالکل کوئی نظریاتی سیاست نہیں کرتے، وہ مفاد کی اور موقع پرستی کی سیاست کرتے ہیں۔ سزا یافتہ ہونے کے بعد دوسری دفعہ معاہدہ کر کے جانے کے بعد یہ واحد لیڈر ہیں نواز شریف صاحب جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ دیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام حالات کے ذمہ دار جو ہیں باجوہ اور فیض ہیں، اور ان کو جو ہے راستہ اور نکلنے کا موقع نہیں دیں گے، معاف نہیں کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہے کہ بھئی آپ پہلے مشرف کے ساتھ معاہدہ کر کے گئے، اب آپ نے وہاں جا کے ایکسٹینشن دینے کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے پوچھیں گے، آپ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اور یہی بات بلاول کہنا چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ جو بندے میں ہیں وہ کھول دے، تاکہ پھر بلاول سیدھی پاکستان کی پالیٹکس جو ہیں وہ اعلان کر چکے ہیں کہ میں محترمہ کی سیاست کا وارث ہوں، میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کی سیاست کا وارث ہوں، اور میں اس کے تسلسل کو لے کے چلوں گا۔ تو وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو قوتیں یہ کہتی ہیں کہ بڑے حالات خراب ہیں تو ایسا کر لیں اور ویسا کر لیں، اور پھر یہاں پر وہی ہائیبرڈ کا کوئی نیا ماڈل بنایا جا رہا ہے جس کے اندر جو ہے ایکول اپورچونٹی نہیں مل رہی۔ میں کل پرسوں سے یہی آپ سے جو میرا ہے کہ اس ہائبرڈ سے چھٹکارا پانے کے لیے جو بی بی صاحبہ نے نون لیگ کے ساتھ سی او ڈی کیا تھا، حالانکہ آر ڈی میں اور جماعتیں بھی تھی لیکن سی او ڈی وہاں سے وہ انحراف کر گئی ہے نون لیگ۔ وہ تو بلاول کہہ چکے ہیں کہ وہ تو بلکہ پی ڈی ایم کہہ چکے ہیں کہ میں تو نیا معاہدہ جو ہے کرنا چاہتا چارٹر آف ڈیموکریسی کا، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو وہ تو بلاول نے تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا جب پی ڈی ایم نہیں مان رہی، نون لیگ اپنا اس سے مستفیض ہو رہی ہے، اور فضل الرحمان کو بھی آسرا ملا ہے، وہ یہاں کے ایم کیو ایم اور جی ڈی اور ان کے ساتھ مل کے وہ جو کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے سیاسی منظرنامے پہ 4 بڑی پارٹیوں کو لیا جائے اگر، جس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کیا جائے، تو اس میں یہ جو جے یو آئی اور جو اپنا مسلم لیگ نون ہے، یہ تو ایک طرح سے اس وقت جو ہائبرڈ سسٹم کے بینیفیشری ہمیں نظر آتے ہیں، یا ان کی جو لائن ہے اس طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کس کے ساتھ مل کے وہ اپنا حقیقی جمہوریت کی بحالی کی جو بات ہے کس کے ساتھ مل کے کرے گی؟ کیا وہ پھر پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کرے گی؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کہیں الائنس ہو، لیکن اس لاٹ کی وہ نشاندہی کرتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کو سے میں ریکویسٹ کروں قریشی صاحب، معذرت کے ساتھ کہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، 5 سالوں میں ہم نے بلکہ 2014 سے لے کر ہم نے اس شخص کو جو اس کو پی ٹی آئی کا سربراہ کہا جاتا ہے اس کی پرسنل بیہیویئر جو رہا ہے، اور باتیں چھوڑیں، سیاست میں اتار چڑھاؤ، صحیح غلط فیصلے ہوتے رہے ہیں۔ جی میں آپ سے متفق ہوں اپنا فیاض صحیح۔ بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کے لوگ ہیں یا عمران ہیں وہ پی ٹی آئی نہیں ہیں۔ دیکھیے پی ٹی آئی کے وہ چیئرمین ہیں، اور وہ جو اپنی جو کی ہے انہوں نے وہ بھگتے ہیں، اس کو کوئی آدمی نہیں کہہ رہا۔ لیکن آپ ایک تاریخ کا یہ منظر جو ہے کیسے بھلا دیں گے
کہ دیگر پارٹیوں سے بندے توڑ کے الیکٹیبل توڑ کے سیاسی لوگوں کو زیر دباؤ لگا کے ان کو دیا تھا. اور رات بھی گزشتہ روز حامد میر جو ہے اپنے ہی چینل پہ ایک بات کر رہے تھے, اپنے پروگرام میں تو وہ اتنی کھل کے بات نہیں کرتے لیکن کسی اور کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ بلاول جو ہیں وہ ان کو سنا رہے ہیں جن کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے نون لیگ, جو وہ نون لیگ کو کہتے ہیں نا کہ شکوہ میں ایک سیاسی جماعت سے ہے, تو وہ شکوہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے اور ایک طرف آئینی ادارے اپنی اپنی حدود کی بات کریں جو پی ڈی ایم بنی تھی. اب آپ ڈیل کا حصہ بن رہے ہیں, تو لہٰذا انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کرایا حامد میر صاحب نے کہ بلاول صاحب کھل کے بات کریں. بلاول صاحب کو اصل شکوہ یہ ہے کہ جو لوگ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی سے گئے بھی تھے اور ادروائز بھی اپنی مستقبل کی سیاست کے لیے پیپلز پارٹی میں آنا چاہ رہے تھے, انہیں روکا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور ان کا رخ جو ہے موڑ کر نون لیگ کی طرف کیا گیا ہے. تو وہ دو شکوے کر رہے ہیں, ایک وہ اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کرنے میں ملوث ہیں, دوسری طرف وہ نون لیگ کو بھی یہ ریکارڈ کے اوپر لانا چاہ رہے ہیں. صاحب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چیزیں کس طرح انفولڈ ہوتی ہیں. بہرحال آج جو ہے ہم اس نقطے پہ جس پہ آپ نے کنکلوڈ کیا کہ اس وقت آنے والے الیکشن کے حوالے سے انتظام جو کیے جاتے ہیں, جو مینوورنگ ہوتی ہے, انجینئرنگ ہوتی ہے, مینیپولیشن ہوتی ہے اور ریگنگ ہوتی ہے, واٹ ایور, وہ اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت کم از کم یہ کہہ رہی ہے کہ وہ سلسلہ شروع ہے. اب آنے والے دنوں میں یہ ان کا پیغام کتنی حد تک ریسیو کیا جاتا ہے, کتنی حد تک وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے سب کو ملتی ہے, یہ تو دیکھا جائے گا. آج کے پروگرام کا وقت قریشی صاحب ختم ہوتا ہے. ناظرین, پروگرام جو وقت پورو تھے تو پہلے میزبان فیاض نائچ اسانجے پولیٹیکل اینالسٹ جناب شاہین قریشی کی اجازت سنائیں گے.